محدود ہو جاتی ہے. اگر انسان کی سانس ختم تو اس کی وہ کامیابی ختم ہو جاتی ہے, اس کی وہ مال و دولت بھی ختم ہو جاتی ہے, اس کی وہ دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے. انسان کی جب سانس ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے, انسان کے رشتے بھی ختم ہو جاتی ہے, انسان کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. اگر سانس ختم ہو جانے کے بعد انسان کی کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کے نیک اعمال ہی باقی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث, کہ جب انسان کی سانس ختم ہو جاتی ہے, جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, ان کی تمام چیزوں کی ایکسپائر ڈیٹ آ جاتی ہے. صرف اور صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے باقی رہ جاتی ہے. ان میں سے ایک چیز ہے انسان اگر اپنی اولاد کو نیک بنا کر جاتا ہے اور وہ اولاد اپنے والدین کے لیے نیک دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اس اولاد کی دعا اپنے والدین کو پہنچتی ہے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو جہنم میں سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے اور یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. میرے بھائیو, ہم اور آپ آج انسان کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ انسان اس دنیا میں کامیاب سمجھتے ہیں. اگر انسان کسی انسان کو ملازمت مل جاتی ہے کچھ روپیے کے بدلے, کچھ روپیوں کے لیے, وہ انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. کوئی انسان کے پاس کسی انسان کے پاس کوئی مہنگی گاڑی آ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. کسی انسان کے پاس کچھ دولت آ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. میرے بھائیو, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جو جہنم سے بچا لیا گیا, حقیقت میں وہی انسان کامیابی ہے. اس کے علاوہ جتنی کامیابی ہے وہ صرف ہماری اور آپ کی دنیا میں رہنے تک کی کامیابی ہے. اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں, اگر ہم اور آپ ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہیں, اور ہم اور آپ ایسے چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ایسی کامیابی ملے کہ جس کامیابی کو اگر ہم ایک مرتبہ حاصل کر لیں پھر وہ کامیابی کبھی ختم نہ ہو, وہ کامیابی ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائے, تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنے کی, ان اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکیں اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کر سکے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین اپنے خدا کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها, کہ تمہیں جو بھی چیزیں عطا کی گئی, تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا اس دنیاوی زندگی کے لیے, وہ صرف دنیاوی زندگی تک ہی محدود رہنے والی ہے, اور جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے, اور وہ اس کی کبھی بنا نہیں ہے, وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کے پاس جو چیز ہے ہمیں اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کر رکھا ہے مومن کے لیے, اللہ ہمیں اور آپ کو اس جنت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے, تبھی جا کر ہم اور آپ اصل کامیابی کو اچیو کر سکتے ہیں, اصل کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی کتاب کے اندر بے شمار مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اس دنیا کے بارے میں, جس دنیا کے پیچھے ایک انسان نہ ایمان کو دیکھتا ہے نہ کفر کو دیکھتا ہے, جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان نہ اللہ رب العالمین کو فرمان کو دیکھتا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتا ہے, جس انسان کو حاصل کرنے کے لیے انسان نہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے, جو انسان اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ فجر دیکھتا ہے نہ ظہر نہ عصر دیکھتا ہے نہ مغرب نہ عشاء, اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ نہ باپ کی عزت کرتے ہیں, نہ والدین کی عزت کرتے ہیں, نہ بھائیوں کی عزت کرتے ہیں, نہ بہنوں کی عزت کرتے ہیں. جس دنیا کو حاصل کرنے کے لوگ بہنوں کے حقوق کو دبا دیتے ہیں, جس دنیا کو حاصل کرنے کے لوگ ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرتے ہیں, جس دنیا کو حاصل کرنے کے لوگ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں, اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله به كافرا شربا, کہ اگر اس دنیا کی حیثیت
اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو اس کا ایک ووٹ بھی نہیں ملا تھا۔ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کی مثال نہیں دی، بلکہ مچھر جو کہ اتنی سی ہوتی ہے اس کے بھی پر، یعنی اس کو تین حصہ کر کے ایک حصہ نکالیے، اس کا پر اتنی چھوٹی ہوگی، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مچھر کی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کی پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو، اللہ رب العالمین اپنے انکار کرنے والوں کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا، لیکن اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ایک مومن کو بھی کھلاتا ہے، ایک کافر کو بھی کھلاتا ہے، ایک اپنے ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، کوئی